السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس انفو ٹی وی۔ رکو، کراچی 20 ملین لوگوں کا شہر، ہر گلی، ہر محلہ، ہر چورنگی کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایریا کی جس کا نام سنتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں گولی چلتی ہے۔ جی ہاں، گولی مار۔ برٹش آرمی کی شوٹنگ رینج جہاں ایک زمانے میں گولی کی آواز گونجتی تھی۔ لیکن دوستو، یہ صرف نام کی کہانی نہیں ہے۔ اس ایریا میں لیم ہارسز کو شوٹ کیا جاتا تھا اور یہاں شیعی کمیونٹی نے اپنے گھر بنایا۔ آج گولی مار کا نام بدل کر گل بہار رکھ دیا گیا ہے، مگر پرانے لوگ آج بھی اسے گولی مار ہی کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر چلتے ہیں گولی مار کی طرف، جہاں برٹش فوج کی گولیاں، مہاجروں کا سفر، شیعی کمیونٹی کی پہچان اور ایک عجیب سی براس مارکیٹ۔ تو بھائی تیار ہو جائیں، یہ سفر آپ کو لے کر جائے گا کراچی کی ان گلیوں میں جہاں ہسٹری ابھی بھی زندہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ گولی مار نام کہاں سے آیا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق نام گولی مار دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے۔ گولی مین بولٹ اور مار مین فائر۔ یہ نام سندھی لینگویج سے آیا ہے کیونکہ برٹش سے پہلے یہاں سندھی لوگ رہتے تھے۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے گولی مار کولونیل برٹش آرمی کی شوٹنگ رینج تھی۔ یہاں برٹش فوجی پریکٹس کرتے تھے، گولی چلتی تھی، آواز گونجتی تھی۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہاں لیم ہارسز کو بھی لایا جاتا تھا اور انہیں شوٹ کیا جاتا تھا۔ دوستو سوچئے، ایک جگہ جہاں گولی کی آواز روزانہ سنائی دیتی تھی، وہاں لوگ رہنے کیسے لگے؟ 1947 میں پاکستان بنا اور مہاجر جو انڈیا سے مائیگریٹ تھے، انہوں نے گولی مار کو اپنا گھر بنایا۔ انہوں نے یہاں جھگیاں بنائی، پھر بھی یہ جھگیاں گلیاں بن گئی اور پھر بازار بنے، اور آج یہ ایریا کراچی کا ایک کمرشل ہب ہے۔ لیکن دوستو، نام نہیں بدلا، لوگ آج بھی اسے گولی مار ہی کہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اس کا نام گل بہار رکھ دیا، مگر زبان پر گولی مار ہی آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گولی باز کا کیا مطلب ہے؟ گولی باز کا مین اے لائر اور گولی مار مین اے شوٹر۔ دوستو، نام میں کیا رکھا ہے؟ گولی مار کے نام میں پوری ہسٹری رکھی ہے۔ دوستو، برٹش نے کراچی میں بہت کچھ بنایا اور گولی مار ان کی ملٹری نیسیسٹی تھی۔ 19 سینچری میں برٹش آرمی کو ایک شوٹنگ رینج کی ضرورت تھی۔ انہوں نے لیاری ریور کے کنارے ایک جگہ چوز کی۔ یہ جگہ ان پلانڈ تھی، روڈ گرڈ پیٹرن میں نہیں تھی۔ یہاں کوئی اسکول نہیں تھے، کوئی پارک نہیں تھے، کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، صرف گولی کی آواز اور فوجی بوٹس کی چال۔ برٹش فوجی یہاں رائفلز اور مشین گن سے پریکٹس کرتے تھے۔ کچھ ریکارڈز کے مطابق یہاں لیم ہارسز کو بھی لایا جاتا تھا۔ جو ہارسز زخمی ہو جاتے تھے یا کام کے قابل نہیں رہتے تھے، انہیں یہاں شوٹ کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ سن کر آپ کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہسٹری ہے۔ برٹش نے اس ایریا کو سلم کی طرح یوز کیا، مگر 1947 کے بعد یہ ایریا نئی زندگی کی طرف بڑھا۔ مہاجر ریفیوجیز نے یہاں اپنے گھر بنائے اور آج یہ ایریا پاکستان کی سب سے بڑی سیرامکس کے مارکیٹ کا گھر ہے، اور یہاں پاکستان کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم بھی ہے، جسے عبداللہ ہارون اسٹیڈیم کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ایریا تبدیلی کی مثال ہے۔ دوستو، گولی مار کی سب سے یونیک آئیڈینٹی ہے شیعی کمیونٹی۔ اولڈ گولی مار کراچی کی شیعی کمیونٹی کا سینٹر ہے۔ شیعی لوگ افریقن ڈیسینٹس ہیں، وہ سندھی اور بلوچ کلچر میں ایسیمیلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی افریقن روٹس آج بھی زندہ ہے۔ اور گولی مار میں آفریدی کمیونٹی بھی رہتی ہے، جو اب پٹھانس کہلاتے ہیں۔ دوستو، گولی مار ڈائیورسٹی کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ یہاں مہاجر، سندھی، بلوچ، پٹھان، کرسچن اور شیعی سب رہتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق گولی مار میں مہاجر، کرسچن، پنجابی، سندھی، کشمیری، سرائکی، پختون، بلوچیز، میمنز، بہراز، اسماعیلیز اور چترالیز رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس ڈائیورسٹی کے ساتھ ٹینشن بھی ہے۔ اولڈ گولی مار شیعہ سنی
ڈیوائڈ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ کراچی کی ریئلٹی ہے، لیکن شیعہ کمیونٹی نے ان سب چیلنجز کے باوجود اپنی پہچان بنائی ہے۔ وہ فٹ بال میں بہت آگے ہیں۔ اولڈ گولیمار میں 15 رجسٹرڈ فٹ بال کلبز ہیں۔ رمضان میں یہاں فٹ بال فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ دوستو یہ شیعہ کمیونٹی کی کہانی ہے جو افریقہ سے آئی اور کراچی میں اپنی پہچان بنائی۔ دوستو گولیمار کی ایک اور اسپیشلٹی ہے پیتل گلی۔ ویکیپیڈیا کے مطابق پیتل گلی پاکستان بھر میں اپنے براس ورک کے لیے مشہور ہے۔ یہاں براس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، گھر کی سجاوٹ اور بہت کچھ۔ یہ گلی پوری پاکستان میں براس ورک سپلائی کرتی ہے۔ دوستو سوچئے، ایک ایریا جہاں کبھی گولی چلتی تھی، اب وہاں براس کی چمک ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ سروائیول ہے، یہ کراچی ہے۔ پیتل گلی میں کرافٹس مین کام کرتے ہیں جو جنریشن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ براس کو شیپ دیتے ہیں اور آرٹ بناتے ہیں۔ دوستو یہ گولیمار کی روح ہے۔ دوستو گولیمار کی کہانی پوری نہیں ہے جب تک ہم ان کی انفراسٹرکچر اور پولیٹکس کی بات نہیں کرتے۔ اولڈ گولیمار کراچی کے سب سے پرانے ایریاز میں سے ایک ہے، لیکن یہاں فیسلٹیز نہیں ہیں، اسکولز کم ہیں اور ہاسپٹل صحیح طریقے سے موجود نہیں ہیں۔ پانی کا سسٹم بہت پور ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ دوستو یہ کراچی کی ریئلٹی ہے، ایک شہر جہاں کروڑ پتی اور غریب ساتھ رہتے ہیں۔ پولیٹکس کی بات کریں تو اولڈ گولیمار پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، لیکن اب ینگ جنریشن عمران خان کی طرف جھک رہی ہیں۔ دوستو یہ ڈیوائیڈ ہے، پرانا ورسس نیا، اور اس ڈیوائیڈ میں شیعہ کمیونٹی اپنی جگہ بناتی رہی ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ نے اس ایریا کو ایک آئیڈینٹی دی ہے۔ 1996 ورلڈ کپ کے بعد یہاں کرکٹ پاپولر ہوئی۔ دوستو گولیمار صرف ایک ایریا نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ دوستو گولیمار کی کہانی برٹش آرمی کی شوٹنگ رینج سے لے کر شیعہ کمیونٹی تک، گولی کی آواز سے لے کر براس کی چمک تک، لیم ہارسز سے لے کر فٹ بال اسٹیڈیم تک، یہ ایریا تبدیلی کی مثال ہے۔ لیکن دوستو نام نہیں بدلا، لوگ آج بھی اسے گل بہار کی جگہ گولیمار ہی کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گولیمار کا اصلی نام گل بہار ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی سب سے بڑی سیرامکس مارکیٹ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں 15 فٹ بال کلبز ہیں؟ دوستو اگر آپ کو گولیمار کے بارے میں کچھ اور پتہ ہے، اگر آپ نے کبھی یہاں سفر کیا ہے تو کامنٹس میں اپنا نظریہ لازمی ڈسکس کریں۔ اور ہاں رکو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے میٹھا در کی طرف، جہاں میٹھا پانی کا راز چھپا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔